الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقال عليه الصلاة والسلام إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد لا يبغي أحد على أحد معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور دوستوں، جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ تم جب کسی سے بات کرو تو منہ پھیر کر کے بات نہ کرو، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر کے نہ چلو، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تبارک و تعالی فخر کرنے والے اور تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو معزز سامعین، آج ہم جس عنوان پر گفتگو کریں گے وہ تکبر کی قباحت کے تعلق سے ہے کہ ہم سماج اور معاشرے میں رہتے ہیں، انسانوں کے مزاج مختلف ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر تکبر کا مادہ پایا جاتا ہے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر تواضع اور انکساری پائی جاتی ہے۔ جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اس کے اندر وَلَا تُصَعِّرْ کا جو لفظ استعمال کیا ہے یہ عرب کنٹری میں سار کے جو معنی آتے ہیں وہ اونٹ کی گردن میں کوئی بیماری لاحق ہو جانا، تو اونٹ کیا کرتا تھا، وہ اپنی گردن گھما نہیں پاتا تھا، وہ صرف ایک ہی رخ پر رہا کرتی تھی۔ تو اسی لفظ کو اللہ تبارک و تعالی نے متکبرین کے لیے استعمال کیا کہ جن کے اندر تکبر ہوتا ہے وہ جب دوسرے انسان سے مخاطب ہوتا ہے تو وہ سامنے سے بات نہیں کرتا ہے، اپنی گردن کو دوسرے رخ پر رکھتا ہے اور بات کرتا ہے۔ اس بات سے، اس مزاج سے اللہ تبارک و تعالی نے کہا اس سے باز آ جاؤ، یہ تکبر کی فہرست میں آتا ہے۔ اور دوسری جو جملہ ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ تم زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اس میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ جب آدمی چلے تو اس کی ایک اچھی حیت اور کیفیت ہو، ایسا نہیں کہ سینہ تان کر کے چلے اور اکڑ کر کے چلے۔ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے تکبر میں شمار کیا، جس کو ناپسند کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری جانب وحی کی ہے کہ تم لوگ تواضع اور انکساری اختیار کرو، یہاں تک کہ کوئی شخص کسی پر زیادتی نہ کرے اور کوئی شخص کسی پر فخر نہ جتلائے، تکبر اور غرور میں مبتلا نہ ہو۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر،
وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر پایا جائے گا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی آدمی اچھا لباس پہنتا ہے، مہنگا لباس پہنتا ہے، اسی طریقے سے وہ جوتا پہنتا ہے، مہنگا جوتا پہنتا ہے، تو اس کو تکبر میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ جیسا کہ صحابہ نے اس حدیث کو سن کر کے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں اچھا لباس پسند ہے، اسی طریقے سے ہمیں جو زندگی کی مختلف ضروریات ہیں وہ ہمیں پسند ہے، تو کیا ہم اس کو مہنگی اور اچھی اچھی چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا بالکل استعمال کر سکتے ہو۔ ان اللہ جمیل ویحب الجمال، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جمیل ہے، خوبصورت ہے، تو وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اب جو ہم بظاہر لباس پہنتے ہیں یا ہماری زندگی کے جو مختلف اسباب ہیں، اگر ہم لوگ اس کو بتکلف اچھی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو اس کو تکبر میں نہیں شمار کیا جائے گا۔ تکبر یہ دل کی کیفیت ہے۔ اگر آدمی بہت کم درجے کا لباس پہنے ہوئے ہے لیکن اس کے باوجود اس کے مزاج میں تکبر پایا جاتا ہے، تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی اس کا لباس دیکھو بہت کم درجے کا ہے، بہت زیادہ مہنگا نہیں ہے، تو دیکھو اس کے اندر تکبر نہیں پایا جاتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ دل کی کیفیت اور انسان کا مزاج ہوتا ہے۔ تو شریعت جس بات سے منع کرتی ہے وہ ہمارے دل کی کیفیت اور ہمارے مزاج کو بدلنا چاہتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایک آیت نازل کی، ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، ہم نے فرشتوں سے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، وَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ہم نے کہا کہ سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے اس کا انکار کر دیا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کہا قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کس چیز نے تم کو اس بات سے روک دیا ہے کہ تم سجدہ کرو جیسا کہ میں نے تم کو حکم دیا ہے؟ تو ابلیس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تم نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو اس میں شیطان اس بات کو دلیل بنا رہا تھا کہ مٹی کی خاصیت جو ہے اس کو دب جانا ہے، اور آگ کی جو خصوصیت ہے اس کا اوپر جانا ہے۔ تو یہ دلیل بنا کر کے ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بات کہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، اتر جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ جنت سے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس بنیاد پر ابلیس کو دھتکار دیا تھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر تکبر کا مادہ پایا جاتا تھا۔ اور آج ہمارے سماج میں اگر کوئی تکبر میں مبتلا ہے، وہ بات کرتا ہے اپنے چہرے کو پھیر کر کے بات کرتا ہے، تو وہ کس کی پیروی کر رہا ہے؟ وہ ابلیس کی پیروی کر رہا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکبر کی قباحت اور اس کی برائی کو بیان کیا ہے۔ اور تکبر انسان کے اندر کیوں پیدا ہوتا ہے؟ تکبر اس بنیاد پر پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو مال و دولت کے لحاظ سے بہت اعلیٰ درجے کا ہو، یا یہ کہ حسن و جمال اور جوانی ہو، یا یہ کہ بہت بڑا عہدہ اور منصب ہو۔ ان سب چیزوں کی بنیاد پر انسان تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور ہم مذہبی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں تکبر کی قباحت کو بیان کر دیا، لیکن اگر ہم تمام مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں، تکبر کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو ہر مذہب میں تکبر کو برا سمجھا گیا ہے۔ اور اگر ہم سیاسی لحاظ سے دیکھیں، سماجی لحاظ سے دیکھیں، بہت سارے ایسے سیاسی لیڈر ہیں جن کا عبرت ناک انجام ہوا ہے۔ جرمن کے اندر اڈولف ہٹلر کے بارے میں جب آپ پڑھیں گے تو وہ کہتا تھا کہ مجھے کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے، اور وہ بہت جماؤ کے ساتھ یہ بات کہتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی سیاسی پس منظر میں وہ بات کہتا تھا، نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ اپنی طاقت پر بہت زیادہ اکڑ رہا تھا۔ تو اب اور یہاں تک کہ اس نے بہت سارے
یہودیوں کو اس نے قتل کر دیا۔ تو اب اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ ایک بنکر میں چھپا ہوا تھا اور اس نے اپنی بیوی کو زہر دے دیا اور خود گولی مار کر کے اپنی خودکشی کر لی۔ تو یہ ہٹلر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ متکبر شخص تھا۔ اسی طریقے سے قرآن شریف کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر کے اندر ایک بادشاہ تھا جس کو فرعون کہا جاتا ہے، جو دنیا میں خدائی نظام، خدائی قانون جو چل رہا تھا یہ اس کا منکر تھا۔ وہ کہتا تھا کہ زندہ خدا میں ہوں، وہ فرعون جو تھا وہ کہتا تھا کہ زندہ خدا میں ہوں، کہ سماج کے درمیان خدا میں ہوں۔ تو ایک طریقے سے وہ معاشرے کے اندر انسان کے ذہن میں خدا کو لے کر کے جو تصورات تھے اس کا وہ منکر تھا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا انجام کیا؟ اس کا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اس کو ذلیل اور رسوا کیا اور سمندر میں غرق ہو گیا، اور اس کی لاش آج بھی مصر کے ایک میوزیم میں پڑی ہوئی ہے اور جو بھی انسان جاتا ہے اس پر تھوکتا ہے۔ تو یہ متکبرین کی مثالیں ہیں، جیسا کہ جرمن میں ہٹلر نے جو یہ پالیسی اختیار کی اور اس کے مزاج میں ایسا تھا۔ اور ہم موجودہ زمانے میں بھی ہمارا سماج ہوتا ہے، ہمارا ایک دوسرے سے مزاج مختلف ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ سیاسی لیول پر بھی آپ دیکھیں گے تو بہت سارے ایسے ممالک میں ایسی شخصیات دکھ جاتی ہیں جن کے اندر تکبر بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ ہم ان کا نام نہیں لینا چاہتے، لیکن جب آپ ان کے مزاج، ان کی پالیسی کو پڑھیں گے یا ان کو سنیں گے، دیکھیں گے، تو آپ یہی کہیں گے کہ یہ بھی انہی متکبرین کی طرح ہیں جو ماضی میں گزر گئے اور ان کا عبرتناک انجام ہوا، جیسا کہ فرعون کا اور ہٹلر کا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث اس سلسلے میں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک حدیث یہ ہے کہ ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، کوئی بھی آدمی تواضع اختیار نہیں کرتا مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقام و مرتبے کو بڑھا دیتا ہے۔ اور ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ سماج کے درمیان جس کے اندر تواضع، انکساری، اس کے اندر ملنساری کا جذبہ پایا جاتا ہے، مزاج پایا جاتا ہے، اس کی سماج میں بہت زیادہ رسپیکٹ اور اس کی عزت ہوتی ہے۔ جو متکبر ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو تکبر سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، اس سلسلے میں ایک اعلان یہ کرنا ہے کہ وقف بورڈ کے تعلق سے جو ابھی مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، ہمارے علماء کرام اور بزرگان دین نے جو طریقہ ہمیں بتلایا ہے کہ مسجد، مدرسہ اور قبرستان کی جو زمینیں ہیں ان کو ہم رجسٹر کر لیں۔ جیسے اس مسجد کے جو ذمہ دار ہیں وہ جلد از جلد وہ پورٹل پر جا کر کے اپنی مسجد کا نام رجسٹر کروا لیں۔ اسی طریقے سے چھوٹی والی جو مسجد ہے اس کے جو ذمہ دار ہیں وہ بھی اس کام کو جلدی کر لیں۔ اسی طریقے سے جو پرانی والی مسجد ہے اس کی بھی زمین کو ہم پورٹل پر جا کر کے اس کا نام چڑھا دیں۔ اسی طریقے سے جو قبرستان کی زمینیں ہیں اس کو بھی ہم جتنا جلدی ہو سکے اس کو نام کو چڑھوا لیں۔ عیدگاہ ہو گئی، ہمارے گاؤں کا مدرسہ ہو گیا، یہ ان سب چیزوں کے جو ذمہ دار ہیں ان سے درخواست ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ مدرسے کے، مسجد کے نام کو یہ پورٹل پر چڑھوا لیں۔ اور ایک بات یہ خاص طور پر یاد رکھیں، جب آپ قبرستان کی زمین کو پورٹل پر چڑھائیں گے تو اس میں مسلم کا نام ضرور لکھیے گا، کیونکہ ہمارے ہندو بھائیوں میں بھی کچھ سماج ایسے ہیں وہ دفن کرتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں چل کر کے کوئی اختلاف رہنما ہو جائے کہ یہ ہماری ہے یہ تمہاری ہے، تو ہم مسلم کا نام اس میں شامل کر دیں کہ یہ مسلم قبرستان ہے۔